اردو زبان کی دوسری کتاب کا نواں سبق ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے۔ ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی؟ آہٹ چلنے کی آواز۔ نہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں یعنی ہٹ جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے۔ ڈیل ڈول جسامت، جسم کا لمبا چوڑا، موٹائی، ٹھیک ہے، لمبا چوڑا ہونا۔ ڈیل ڈول جسامت، جسم کی موٹائی۔ یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ صحرائی یعنی جنگلی جانوروں میں، قوی طاقتور۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں یعنی کھمبے ہیں، کھمبوں کی طرح ہیں اس کے پاؤں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ شوخ یعنی چمکیلی۔ کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ جھلتا یعنی ہلاتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی۔ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے۔ کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے۔ گاؤ دم گائے کی پونچھ کی طرح، اس کا مطلب ہے یعنی گائے کی پونچھ کی طرح ہوتی چلی آئی ہے۔ یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل یعنی نہانے کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتا گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ کوتا کہتے ہیں چھوٹی کو، یعنی چھوٹی گردن ہونے کی وجہ سے۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ بن کہتے ہیں جنگلوں کو، اور جنگل کو تو جنگل آپ جانتے ہی ہیں، تو بنوں کا مطلب بھی یہاں پر جنگل ہے۔
سدھا لیتے ہیں، یعنی آدمی اس کو جنگلوں میں سے پکڑ کر لاتے ہیں اور مانوس کرتے ہیں، اپنے انسانوں میں رہنے کے طریقے کو ڈھال لیتے ہیں اس کو۔ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے نا کچھ جانور، ان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، جیسے کہ نیل گائے آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہی بھاگتی ہے، تو وہ مانوس نہیں ہوتی، انسانوں سے ڈرتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہاتھی ہے یہ بھی مانوس نہیں ہوتا، تو جب مانوس ہو جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے، تو بڑا ہوشیار، حلیم، یعنی نرم مزاج، فرما بردار بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔